یزید نے نواسے رسول کو قتل کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہوں، ان کو کوفہ شام کے بازاروں سے گزرے، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگیں اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی، اور ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پہ حملہ کیا۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کے صحابہ رسول کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یہ ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی، لیکن جب پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ وہ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کے لیے ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا، یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ نہیں، نواسے رسول کے خون سے الوداع ہے، یہ تخت اور ایسے تخت پہ میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین نشے کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا تاکہ یزید نشے میں رہے اور یہ درد محسوس نہ ہو، پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسے ہی نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے جیسے ہی باہر گیا، گھوڑے نے نواسے رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکم میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر پتھر سے جا ٹکرا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج بھی جب یزید کی لاش کو دیکھا وہ کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اس کو شام میں تدفین کر دیا گیا۔ آج بھی یزید بلون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کے لعنت کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ یزید نشانہ عبرت بن گیا، لیکن زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو شان عبرت بنا لے گا۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پتھر انسان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے اور سمرت اللہ کی طرف سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو انسان کے وجود میں تخلیق کی صفت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا رنگ فیض اور قدرت کی انمول دین ہے۔ اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سستی ختم کر کے انسان کے اندر محنت، لگن اور انسان کو کریٹو بناتا ہے۔ اللہ تمام مؤمنین کو سلامت رکھے، اللہ تمام مؤمنین کو سلامت رکھے۔